بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عورت کی شرمگاہ کو کب اور کیوں پیدا فرمایا اور کون سے جسم کے حصے اللہ نے انسان کو بطور امانت عطا فرمائے ہیں؟ حضرت حوا علیہ السلام کو حوا کیوں کہا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے عورت کو کب اور کیوں پیدا فرمایا؟ حضرت حوا علیہ السلام کو تمام انسانوں کی ماں کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت حوا علیہ السلام دنیا کی وہ پہلی عورت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر تخلیق فرمایا، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دوسری بشر مخلوق ہے جو کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام سے آگے بشر مخلوق چلی۔ اس وجہ سے انہیں تمام انسانوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا فرمایا اور اسی سے اس کی بیوی کو بھی عطا فرمایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کر سکے۔ اس آیت کے ترجمے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت جیسی حسین مخلوق کو آدم اور ان کے بیٹوں کی تسکین کے لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ انسان عورت کے قرب سے سکون حاصل کر سکے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں کچھ اکیلا پن محسوس کرتے تھے کیونکہ جنت کے اندر آپ کی جنس سے آپ کے علاوہ اور کوئی مخلوق موجود نہ تھی۔ فرشتے موجود تھے جو کہ نوری مخلوق تھے۔ پھر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے اور آپ اپنے پاس حسین و جمیل عورت کو پایا تو حضرت حوا علیہ السلام سے پوچھا، تو کون ہے اور تجھے اللہ نے کس طرح اور کیوں پیدا فرمایا؟ حضرت حوا علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسکین کے لیے جسے چاہا پیدا فرمایا۔ پھر آپ کے دل کے اندر ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر قریب ہونے اور چھونے کی خواہش پیدا ہو گئی، جس پر آپ علیہ السلام ان کی طرف آگے بڑھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو منع فرما دیا اور حکم ہوا کہ پہلے اس کو نکاح کا پیغام دو اور نکاح کرو، پھر اس کے قریب ہو کر ان کو چھو سکتے ہو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کیا کہ یا اللہ، میں ان کے ساتھ نکاح کیسے کروں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم ان سے نکاح کرنے کے لیے میرے پیارے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھو۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا۔ پیارے دوستو، یہ دنیا کا واحد نکاح تھا کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نے شرکت فرمائی۔ جب نکاح ہو چکا تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام سے کہا کہ آپ میری طرف چل کر آتی ہیں یا پھر میں آپ کی طرف چل کر آؤں؟ انہوں نے کہا کہ آپ میری طرف چل کر آئیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی آدم علیہ السلام کے بیٹے عورت کی طرف چل کر جاتے ہیں، اور اگر آدم علیہ السلام خود چل کر نہ جاتے تو ہمیشہ عورت مرد کے پاس چل کر آتی۔ اسی سبب سے بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ دنیا کے تمام مردوں کے اندر ان کے باپ آدم علیہ السلام کی طرف عورت کے قریب ہونے اور اسے چھونے اور ان کے قرب سے لذت پانے کی خواہشات پیدا ہوتی ہے، اور چونکہ یہ نکاح کے بغیر حرام ہے، اسی وجہ سے انسان کو اگر غیر محرم عورت کو دیکھنا قرار دیا گیا اور اس کے ساتھ تنہائی کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔
کیونکہ یہ چیز انسان کی فطرت کے اندر داخل ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی یہ کہے کہ پہاڑ نے اپنی جگہ چھوڑ دی تو اس بات کو مان لو، لیکن اگر تمہیں کوئی یہ کہے کہ کسی انسان نے اپنی فطرت کو چھوڑ دیا تو کبھی یقین نہ کرو، کیونکہ کوئی بھی انسان اپنی فطرت سے کبھی بھی نہیں بدل سکتا۔ پیارے دوستو، امام جلال الدین نے اپنی کتاب نکاح میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ بے شک شرمگاہ انسان میں اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عورت کی شرمگاہ کو پیدا فرمایا اور اسی طرح مرد بھی، لیکن عورت کو خاص اس وجہ سے کیا گیا، اور عورت اچھی نیک اور پارسا ہو گئی تو اس کا گھر بھی اچھا اور زیادہ قائم رہے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انسان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے شرمگاہ کو پیدا فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ میری تیرے پاس امانت ہے، لہٰذا آپ نے اس شرمگاہ کا استعمال اسی جگہ پر کبھی نہیں کرنا کہ جہاں پر اس کا استعمال کرنا حرام ہو۔ پس شرمگاہ امانت ہے، کان بھی امانت ہے، آنکھیں بھی امانت ہیں۔ حضرت معاذ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کی شرمگاہ کو پیدا فرمایا، اور پھر جب انسان کی تخلیق مکمل ہو گئی تو ارشاد فرمایا کہ اس کو حلال جگہ پر ہی ڈالنا۔ ابن اسحاق سے روایت بیان فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد ان کی زوجہ حوا کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی طرف بھی فرشتے کو بھیجا اور اس سے کہا کہ جاؤ اور حضرت آدم علیہ السلام کو ہم بستری یعنی مباشر کا طریقہ بھی سکھاؤ اور انہیں مباشرات کرنے کا حکم دو۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام سے اسی طریقے کے ساتھ ہم بستری یعنی شرعی تقاضا پورا کیا تو حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے شوہر آدم، ایک کام تو بہت اچھا ہے، میرے ساتھ ایک کام اور زیادہ کرو۔ پیارے دوستو، اس روایت کے بارے میں بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ حدیث باطل ہے۔ ناظرین، ان تمام تر روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر سب سے پہلے اس کی شرمگاہ کو پیدا فرمائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ اس کے ذریعے اس سے آگے نسل انسان بھی چلنی تھی، اور اسی سبب سے اللہ تعالیٰ نے اسی کو اپنی امانت قرار دے دیا ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ایک دن فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے بطور امتحان یہ سوال کیا کہ حضرت حوا علیہ السلام کا نام حوا کیوں رکھا گیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ انسان سے پیدا فرمایا ہے، اسی وجہ سے ان کا نام حوا علیہ السلام رکھا گیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ ایک مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہوگا جو کہ ایماندار نہ ہو، یعنی کہ امانت کی حفاظت کرنے والا نہ ہو۔ لہٰذا آپ تمام مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی آنکھیں، کانوں اور شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اور ہم کو صرف اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ کاموں کے اندر استعمال کرے، کہ لوگوں کا کوئی بھی ایمان نہ ہوگا جو ان کو حرام کاموں کے اندر استعمال کرے گا، اور ان چیزوں کو حرام گاہوں کے اندر استعمال کرنا ایمان کی محرومی کا سبب بن جائے گا، اور ایمان سے محرومی جہنم کا سبب بنے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے عرش کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا، کہ جس کو کسی حسین و جمیل عورت نے زنا کی دعوت دی تو اس نے مان لی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو زنا جیسی لعنت سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔